بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پچھلے درس میں ہم نے اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم اسماء افعال کی تعریف اور تقسیم کی تھی۔ تقسیم پھر دو طرح کی تھی۔ نمبر ایک باعتبار دلالت فعل، پھر وہ تین قسم پر تھی: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، یعنی وہ اسماء افعال جو فعل ماضی کے معنی میں ہو یا فعل مضارع کے معنی میں ہو یا فعل امر کے معنی میں ہو۔ اور دوسری تقسیم جو ہے وہ باعتبار اصالت و عدم اصالت الی الفعل کے ہیں۔ تو پچھلے درس میں ہم نے وہ اسماء افعال پڑھے تھے جو بمعنی فعل ماضی اور فعل مضارع کے تھے۔ آج ہم وہ اسماء افعال جو فعل امر کے معنی میں ہو وہ پڑھ لیں گے۔ وہ اسماء افعال جو فعل امر کے معنی میں ہو وہ تقریباً 24-25 تک بنتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے رویدہ، تیدہ اور تیدخ، یہ تینوں امہل کے معنی میں ہیں۔ رویدہ، تیدہ اور تیدخ یہ تینوں امہل کے معنی میں ہیں۔ چوتھا ہے ہا، ہا ہا کہ، یہ تینوں خود کے معنی میں ہے، خود کے معنی میں ہے۔ حیا، حیتا، حیتا لک، یہ تینوں اسرع کے معنی میں ہے، اسرع۔ پھر ہے مکانک بمعنی اثبت، علیکا بمعنی الزم، اور حیہ للامر بمعنی ائتہ۔ ضراب بمعنی اضرب، تراک بمعنی اترک، بلہ بمعنی دع، صح بمعنی اسکت، اور مہ بمعنی انکفف۔ یہ اکفف مشہور ہے لیکن صحیح جو ہے وہ انکفف ہے۔ اور حلم یہ بمعنی ایتی، دونک بمعنی خود، عندک بھی خود کے معنی میں آتے ہیں، وراءک بمعنی تأخر، امامک بمعنی تقدم، الیک عنی بمعنی تنحى عنی، آمین بمعنی استجب، قط بمعنی انتہا، حیہل علی الامر، یہ حیہل یہ متعدی بنفسه بھی ہوتا ہے، یعنی بغیر صلہ کے، جیسے حیہ للامر ائتہ کے معنی میں پھر آتا ہے۔ اگر حیہل کے صلے میں علی آ جائے تو پھر یہ اقبل علیہ کے معنی میں آتا ہے۔ حیہل الی الامر تو عجل الیہ کے معنی میں ہے، اور حیہل بہ الامر یا ایہل بالامر تو یہ عجل بہ کے معنی میں آتا ہے، عجل بہ کے معنی میں آتا ہے۔ یہ وہ اسماء افعال تھے جو فعل امر کے معنی میں ہو۔ اب آتے ہیں دوسری تقسیم کی طرف، باعتبار اصالت اور عدم اصالت الی الفعل۔ اسم فعل تین قسم پر ہے: مرتجل، منقول اور معدول۔ مرتجل وہ ہے کہ واضح نے ان کو ابتدا سے اسم فعل کے لیے وضع کیا ہو، اس کو مرتجل کہتے ہیں، یعنی ابتداءً واضح نے اس کو اسم فعل کے لیے وضع کیا ہے، جیسے اف، آمین، شتانہ اور مہ وغیرہ، یہ سب مرتجل ہے، واضح نے اولاً اسی کو اسم فعل کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پھر ہے دوسرا منقول۔ منقول وہ ہے جو پہلے غیر اسماء افعال میں استعمال ہوتے تھے، پھر اسماء افعال کی طرف نقل کیے گئے۔ پھر منقول کی 4 قسمیں ہیں۔ ہائے تنبیہ سے منقول ہو، جیسے ہا، وہاں گزر گیا، ہا بمعنی خود، یہ ہائے تنبیہ سے منقول ہے۔ جار مجرور سے منقول ہو، جیسے علیکہ، جیسے علیکہ بمعنی الزم، یہ جار مجرور سے منقول ہے۔ ظرف سے منقول ہو، جیسے امامک، وراءک، یہ تقدم تأخر کے معنی میں ہے، یہ ظرف سے منقول ہے۔ اور چوتھا ہے مصدر سے منقول ہو۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مصدر صریحی سے منقول ہو، یعنی اصلاً بھی مصدر ہو اور بعد از نقل بھی معنی مصدری میں مستعمل ہو، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے امہلہم رویدہ۔ امہلہم رویدن، تو یہاں رویدن ابھی بھی معنی مصدری میں مستعمل ہے اور مفعول مطلق ہے امہلہم فعل کے لیے۔ دوسری قسم جو مصدر غیر صریحی سے منقول ہو، یعنی اصلاً مصدر ہو لیکن بعد از نقل معنی مصدری میں مستعمل نہ ہو بلکہ مصدر کے ہم وزن ہو، جیسے ہیہات، یہ مصدر نہیں ہے بلکہ قوقات مصدر کے ہم وزن ہے، قوقات، قوقات یہ مصدر کے ہم وزن ہے۔ قوقات مرغے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو انڈے دیتے وقت لگاتی ہے، اس کو قوقات کہتے ہیں۔ تو یہ تھا منقول،
यहाँ तंबे से मनकूल हो, या जार मजरूर से मनकूल हो, या ज़र्फ़ से मनकूल हो, या मसदर। फिर मसदर की दो किस्में हैं, मसदर सरीही और गैर सरीही। तीसरी किस्म मादूल है। मादूल वो है जो किसी चीज़ से उदूल किया हुआ हो, जैसे नज़ाले, या हज़ारे या क़ताले। इसके अहकामात आगे आ रहे हैं, क़ियासी है ये। नज़ाले ये इंजिल, इहज़र और उक़्तुल। नज़ाले इंजिल से मनक़ूल मादूल है, हज़ारे इहज़र और क़ताले ये उक़्तुल, ये इससे मादूल है। इनके आगे अहकामात आ रहे हैं, ये क़ियासी है। जैसे ज़राबे, सकाते, ज़राबे बमाना इज़रिब, सकाते बमाना उसकुत, ये क़ियासी है। जितनी भी है वो बना सकता है। फिर ये रुवैदन, यहाँ रुवैदन आ गया था ना, ये रुवैदन असल में ये मसदर है अरवदा, यानी रुबाई मुजर्रद का इरवाद। असल में इरवादन, ये रुवैदन जो है ये तस्गीर है, फिर इसमें तरखीम हुआ है, ज़वाइद जो है हज़फ किया गया है। बल भी इसी तरह है, लेकिन रुवैदा अपने लफ्ज़ से यानी अरवदा युरविदु इरवाद, और बल ये भी मसदर है बेमाना तरका, लेकिन ये अपने लफ्ज़ से फ़ेल नहीं, उसके अपने लफ्ज़ फ़ेल नहीं है, ये बेमाना उतरुक। ये दोनों इसमें फ़ेल है, अमर मबनी अल फ़त्ह है। रुवैदन के अंदर एक कायदा है, अगर रुवैदन को या रुवैदन पर तनवीन आ गया या वो दूसरे इसम की तरफ मुज़ाफ हुआ तो फिर वो मंसूब है अलल मफ़ऊलियतिल मुतलक़ा, यानी फिर वो मफ़ऊल मुतलक़ बनेगा फ़िल महज़ूफ़ के लिए। जैसे कुरान मजीद में मिसाल आया, अमहिलहुम, ये कुरान मजीद में ये, और रुवैदन अखाका, ये तो इसके लिए मफ़ऊल है, यहाँ फ़िल महज़ूफ़ नहीं है, ये इसके लिए मफ़ऊल है। जब शुरू में आ जाए रुवैदन, मसलन रुवैदन अखाका वबलहन अश्शर्रा, या इसी तरह दूसरे इसम की तरफ इजाफत हुआ, जैसे रुवैदा अखीका, रुवैदा अखीका वबलह अश्शर्री, बलह अश्शर्री। तो इन सूरतों में अगर रुवैदन पर तनवीन आ गया और या दूसरे इसम की तरफ इजाफत हुआ रुवैद का, तो फिर ये मफ़ऊल मुतलक़ बनेगा। अब फ़िल महज़ूफ़ के लिए यहाँ अरविद, अरविद फ़िल अमर निकालेंगे, यहाँ उतरुक, यहाँ भी अरविद और यहाँ भी उतरुक, तो ये फिर मफ़ऊल मुतलक़ बनेगा फ़िल महज़ूफ़ के लिए, और ये मंसूब है इसी रुवैदन के लिए, मफ़ऊल बिही बनेगा। यहाँ दोनों जो मुज़ाफ़ होते हैं, फिर ये इज़ाफ़त मसदर का है मफ़ऊल की तरफ। आगे और अहकामात भी है इंशाअल्लाह, मुर्तजल, मनक़ूल और मादूल के कुछ और अहकामात है, इंशाअल्लाह वो अगले दर्स में हम पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।